أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا تذکرہ یہاں فرمایا ہے اس رکوع میں، سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 23 میں۔ یہ ہم نے کل یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ روزوں کی جو گنتی ہے اسے پورا کیا جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں مکمل دنوں کے جو رمضان مبارک کے دن ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا بھی وہ بھی حکم ہے، حکم بھی ہے، نصیحت بھی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ جیسے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ میری آنکھیں ہیں، شکر ہے بھائی میری آنکھیں ہیں میں دیکھ سکتا ہوں، شکر ہے جی میرے کان ہیں میں سن سکتا ہوں، شکر ہے زبان ہے بول سکتا ہوں۔ ان نعمتوں کا تو ساروں کو پتہ لگ جاتا ہے جتنے بھی ہیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں، شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے میں حلال حرام کا بتا دیا، شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کمانے میں حلال اور حرام کا بتا دیا، شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق بتا دیے، شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کے حقوق بتا دیے، شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کے فرائض بتا دیے۔ اب یہاں خواتین تشریف لائی ہوئی ہیں، ایک بات ان کے حوالے سے بھی میں یہاں کہنا چاہتا ہوں جو ہدایت ہے کہ گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ خوش ہو جائے۔ تو آپ دیکھیے ایک آدمی بیرونی معاملات کو نمٹا کر گھر آتا ہے، اگر گھر میں سکون نہیں ہوگا تو پھر مجھے بتائیے دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں سکون ملے گا؟ اس کے لیے جب تک دینی رنگ شوہر اور بیوی پر نہیں چڑھا ہوا ہوگا یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے گھر میں روشنی ہی روشنی ہو۔ تو ہمیں بھی کم از کم جب آدمی گھر جائے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ جائیں، یا کم از کم ایسا چہرہ نہ بنا کے جائیں جس سے گھر میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ پریشان ہو جائیں۔ اور ویسے بھی عام روٹین میں بھی ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص، ہلاک ہو گیا وہ شخص، ہلاک ہو گیا وہ شخص۔ اب ظاہر ہے جب 3 مرتبہ ارشاد فرما دیا، اول تو 1 مرتبہ ہی کافی تھا، لیکن یہ تکرار بھی اصل میں مضمون کی اہمیت کو بھی واضح کرتی ہے اور شدت کو بھی واضح کرتی ہے۔ تو معاملہ کوئی بڑا سنگین ہے۔
اب آپ سوچ رہے ہوں گے کون سا شخص ہوگا جو ہلاک ہو گیا ہوگا؟ جب شخص کا تذکرہ آئے گا تو اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں، تو وہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے جو متکبرانہ چہرے بناتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، ہمارے پاس کوئی تھوڑی سی دولت آ جائے، بس پاکستان کے جتنے حکمران عموماً اقتدار سے فارغ ہوئے ہیں، میں نے تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے ساروں کی زندگی کے حوالے سے کہ آخر میں ان کی ناکامی کی جو بہت سی وجوہات ہیں، ایک وجہ سب میں کامن ہے، موجودہ میں بھی، متکبرانہ رویہ، تکبر۔ اور حدیث ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، جو اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ تکبر کو کبھی زندگی میں اپنے قریب نہ آنے دیں، بلکہ بچوں کو سمجھایا کریں عاجزی اور انکساری کے حوالے سے۔ اچھا لباس پہن لیا ہے، اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا عہدہ ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، یہ تو ٹھیک ہے، چیزیں ہیں چلتی رہتی ہیں، علم ہے، ڈگری کوئی بڑی آ گئی ہے، یہ روٹین کے میٹرز ہیں سارے کے سارے۔ اصل بات یہ ہے ان کے آنے کے بعد عاجزی آئی ہے یا تکبر آیا ہے؟ ان کے آنے کے بعد لوگوں کے ساتھ، اب یہ ایک سریہ تو وہ ہوتا ہے نا تو ان عمارتوں میں ہوتا ہے، ایک سریہ اب ایسی چیز ہے یہ گردن میں بھی آ جاتا ہے، اس لیے گردن میں سریہ کو پھر سیدھی ہو جاتی ہے گردن بالکل۔ یہ جو فرمایا نا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی کبریائی بیان کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی اس میں سن لیجئے، جو اللہ کی کبریائی ہے، یہ جو اللہ اکبر ہے، یقین جانیے نماز کی حالت میں اللہ اکبر دل دہل جاتا ہے، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، اگر صحیح معنوں میں اسے کہے لطف لے کر۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے، وہ اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے، اور جو دشمن فوج تھی ایران کی وہ تو بہت تیاری تھی ان کی اور بڑا اسلحہ، بلکہ وہ ایسی تیاری انہوں نے کی ہوئی تھی کہ جو ان کے فوجی تھے انہیں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا کہ خبردار اگر تم ادھر سے بھاگنے کی تم نے کوئی کوشش کی تو کہ تمہیں ہم نے زنجیروں سے جکڑ دیا ہے، لڑو بس ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ اس قسم کی وہ جنگ تھی، اس کی تفصیل میں نہیں چاہتا اس وقت، میں صرف ایک بات بتا رہا ہوں۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ رونے والے صحابی تھے، آنسو بہت بہایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے، دعائیں بہت کیا کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہت ان کے آتے تھے، عبادت گزار بھی تھے، مجاہد بھی تھے۔ میں تو بار بار یہ دعا کرتا ہوں، میں اپنے لیے کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی میرے پاس تو یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرمائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو جنگ سے پہلے ایرانیوں نے ایک صحابی رسول کو بلایا اور انہیں کہا کہ یہ تم تو بالکل گرے پڑے لوگ تھے، کیا تم اب دنیا میں جنگیں کر رہے ہو اور فتح سمیٹ رہے ہو، یہ کیا ہے؟ تم وہی نہیں تھے جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے؟ وہ خامیاں ساری عرب کی گنوائی انہوں نے، عرب کے لوگ یہ تھے یہ تھے یہ تھے۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم سارے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا اور ایک رسول بھیجا۔ اب انہوں نے جو گفتگو شروع کی ہے وہ رسول کے حوالے سے گفتگو شروع کی، اسلام کی تعلیمات بتائیں، اور کہا کہ ہمارے تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، تم اگر اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہو، اقتدار تمہارا ہے، ملک تمہارا ہے، ہم تو واپس چلے جائیں گے، ہمیں ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں، لیکن اگر تم مقابلہ کرو گے تو پھر ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے کہا مقابلہ تم نے کیا کرنا؟ میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ چلو تمہیں چند باتیں سمجھا دیں تاکہ تم اسے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو جب یہ واپس گئے تو حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف آف آرمی سٹاف، تو اس وقت نہ انہیں کہیں، اس محاذ کے بہرحال وہ سپہ سالار تھے، انہوں نے پوچھا کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایسے ایسے مجھے کہا ہے۔ تو کہا جنگ کی تیاری کرو اور اس وقت تک حملے کا آغاز نہیں کرنا جب تک میں نہ کہہ دوں۔ اسلامی لشکر
لائن اپ ہو گیا، صبح کی نماز کے بعد کی بات ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں. حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے صحابہ سے ایسے ہی ٹھنڈی ہوائیں نہیں چلا کرتی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کیا کرتے تھے. ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہوتے تھے، ہر وقت. جنگی میدان ہے حالانکہ. صحابہ نے کہا ہاں ایسے ہی ٹھنڈی ہوائیں چلا کرتی تھی. فرمایا سنو، میں 3 مرتبہ تکبیر کہوں گا، پہلی مرتبہ بھی سنبھل جانا، دوسری مرتبہ پھر اور تیاری کر لینا، تیسری مرتبہ جب تکبیر کہوں تو یہ ٹھنڈی ہوائیں تمہیں فتح کی خوشخبری سنا رہی ہیں، جب میں تیسری مرتبہ کہوں تو پھر حملہ کر دینا. تو ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں. اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تیسری مرتبہ جو حملہ شروع ہوا وہی نتیجہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے. پڑے ہوئے تھے ایسے گاجر مولی کی طرح دشمن، صحابہ بھی شہید ہوئے. تو یہ خود بھی شہید ہو گئے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ. پھر جب جنگ کا فتح فیصلہ ہو گیا، مسلمانوں کو فتح ملی، تو ایک قاصد مدینہ منورہ بھاگے ہوئے گئے. مدینہ منورہ میں ظاہر ہے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ جنگی میدان میں تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر میں مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے کہ یا اللہ کوئی اچھی خبر آئے مجھے، پروردگار اچھی خبر آئے وہاں سے. امیر المومنین اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، آپ کو مبارک ہو. فلاں کا پوچھا، فلاں کا پوچھا، انہوں نے کہا وہ شہید ہو گیا فلاں کے. تو پوچھا نعمان کے بارے میں بتاؤ. میں کہا نعمان اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں امیر المومنین. اور رونے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر پوچھنے لگے اور تو کہنے لگے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا نام آپ نہیں جانتے. فرمایا کوئی بات نہیں، عمر نہیں جانتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا رب انہیں جانتا ہے کہ وہ کون ہے. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ڈنکا بجانا ہے، تکبیر ہے، یہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو رکوع ہے پورا، یہ ہمیں ہمیشہ اسے پڑھنا بھی چاہیے، اس میں غور و فکر بھی کرنا چاہیے. عید والے دن آپ دیکھیں تکبیرات کا اہتمام ہوتا ہے. ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی اصل میں خوشی ہوتی ہی اسی میں ہے جس میں وہ اللہ کے نام کا تذکرہ کرے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے بھائیوں اور میری بہنوں سن لو، آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے جو آپ کو ملی ہے وہ کیا ہے، تو آپ نے 2 نام ہی لینے ہیں، قرآن اور صاحب قرآن. قرآن اور صاحب قرآن سے مراد کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب تیسرا حکم بھی آ رہا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا ایک اصول بتایا ہے، اگر اس پر ہم چلیں گے تو شکر کر سکیں گے، ورنہ شکر نہیں کر سکتے جو مرضی ہو جائے. فرمایا دین کے معاملے میں اپنے سے اعلیٰ آدمی کو دیکھو. اب یہ آپ نہ دیکھا کریں کہ جی میں تو 1 سپارہ تلاوت کرتا ہوں، فلاں تو آدھا سپارہ تلاوت کرتا ہے. آپ 2 سپارے والے کو دیکھیں. میں دوسری صف میں نماز پڑھتا ہوں، فلاں تو بالکل آخر میں پڑھتا ہے. آپ پہلی صف والے کو دیکھیں. میں نماز تراویح پڑھ کے چلا جاتا ہوں 8، فلاں جو ہے 4 کے بعد چلا تھا. آپ 20 والے کو دیکھیں. آپ درس قرآن میں بیٹھنے والے کو دیکھیں. اور بلکہ میں تو یہاں یہ کہوں گا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان ساروں کی توجہ یکساں نہیں ہوتی. ان میں سے بھی اس آدمی کو دیکھیں جس کی توجہ بہت زیادہ ہے، جس کے بیٹھنے کا انداز بہت اچھا ہے. کیونکہ دین کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے. اگر اپنے سے کم تر کو دیکھیں گے پھر کمزوری آتی جائے گی. جو میں چلو جی 4 نمازیں پڑھتا ہوں، میرا دوست 2 پڑھتا ہے، نہیں. 5 والے کو دیکھیں، سخاوت والے کو دیکھیں، تسبیحات والے کو دیکھیں، توبہ اور استغفار والے کو دیکھیں. اس قسم کی چیزیں دیکھا کریں. نیچے والے کو دیکھیں گے تو پست ہوتے جائیں گے. ہاں دنیا کے معاملے میں کیا فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟
فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھو۔ اب دیکھ لیجئے، جب تک ہم اپنے سے کم تر والے کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک شکر کی طرف آنا بڑا مشکل ہے۔ وہ ایک دوڑ ہے۔ یہ حدیث بھی میں آپ کو بتا دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے امت مسلمہ کو منع کیا ہے، لیکن موجودہ امت مسلمہ منع نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا ہے دنیا کے حوالے سے ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو۔ کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے ہاں واقعی مقابلہ نہیں ہو رہا، یا ہو رہا ہے مقابلہ؟ مقابلہ تو زوروں پر ہے۔ تو اس سے پھر انسان جو ہے شکر کی طرف نہیں آتا۔ البتہ جو شکر کی کیفیتیں ہیں وہ تین ہیں، وہ تینوں سن لیجئے۔ ایک شکر کی کیفیت ہے لسانی شکر۔ جتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہو، اب ساروں کے بارے میں کوئی ایسی سخت باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں کسی ایسے آدمی سے ملتا ہوں جو بظاہر نیک نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس کی زبان پر شکر کے کلمات ہوتے ہیں۔ یہ جو زبان کے اوپر شکر ہے اسے لسانی شکر کہتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اس کی بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، درود شریف پڑھنا، یہ زبان کی جو نعمت ملی ہے یہ اس کا شکر ہو رہا۔ البتہ اس شکر سے پھر جو اگلے درجے کا شکر ہے وہ ہے عملی شکر، کہ اس انسان کی زندگی کے سارے اعمال کو دیکھیں تو وہ سارے اعمال، کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ میں سمجھانے کے لیے مجھے بڑی پسند آئی ہے وہ بات، وہ آپ کو بتا دوں، اپنے ناظرین کو بھی بتا دوں جو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے جسم میں ایک زبان ہے، اگر یہ پورا جسم زبانوں میں تقسیم ہو جائے، یعنی پورے جسم کے جتنے حصے ہیں انہیں زبان بنا دیا جائے، اب آپ خود سوچ رہے ہیں کتنی زبانیں بن جائیں گی، اور وہ ساری زبانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی کسی ایک چھوٹی سی نعمت کی بھی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے شکر۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے کے حوالے سے اس راستے پر لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ لسانی شکر ہو گیا، عملی شکر ہو گیا۔ وہ عملی شکر میں بتا چکا ہوں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر۔ انشاءاللہ پاکستان میں ایک دن ایسا آئے گا جس دن بینک کھولیں گے اور اس بینک میں سودی کاروبار نہیں ہو رہا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ معاشی شکر ہوگا اس دن۔ عدالتیں کھلیں گی انشاءاللہ، وکیل بھی ہوں گے، ججز بھی ہوں گے، لیکن اس دن انشاءاللہ غیر اسلامی قانون کی روشنی میں فیصلہ نہیں ہو رہا ہوگا۔ یہ انشاءاللہ عدالتی شکر ہوگا۔ اسی طریقے سے پاکستان میں میڈیا بھی ہوگا اور چینلز بھی ہوں گے، لیکن وہ انشاءاللہ بے حیائی کی ساری صورتوں سے پاک ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ثقافتی شکر ہوگا انشاءاللہ۔ تعلیمی ادارے اب بھی ہیں، اس وقت بھی ہوں گے انشاءاللہ، لیکن ان تعلیمی اداروں میں انشاءاللہ مخلوط تعلیم نہیں ہوگی، تعلیمی اداروں میں بے پردگی نہیں ہوگی، تعلیمی اداروں میں منشیات نہیں ہوگی، تعلیمی اداروں میں جغرافیائی سیاست نہیں ہوگی، تعلیمی اداروں میں فساد نہیں ہوگا، تعلیمی اداروں میں ایک دوسرے کی جان لینے کی کوشش نہیں ہوگی۔ تو یہ انشاءاللہ ہم تعلیمی شکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور سیاسی شکر بھی ہوگا پاکستان میں انشاءاللہ، کہ پتہ لگے گا کہ فلاں قومی اسمبلی کے الیکشن میں کون جیتا ہے جی، صوبائی میں کون جیتا ہے، تو یہ رپورٹ آئے گی اس علاقے میں جو سب سے متقی تھا وہ اس میں الیکشن جیت گیا انشاءاللہ۔ جس کے دل میں سب سے زیادہ خوف خدا تھا وہی ان لوگوں نے اسے اپنا قائد اور رہنما مقرر کر دیا ہے۔ کیا یہ باتیں سنیں گے یا صرف سننے کی حد تک ہے، یا عمل کرنے کے حوالے سے بھی سوچیں گے انشاءاللہ؟ اسے دیکھیں نا جی، یہ معاملات ہونے چاہیے۔ میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، چلیں یہ بات اب یاد کر لیجئے۔ جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نزاع کی کیفیت طاری ہوئی اور اب ایسے محسوس ہوتا تھا کہ زندگی آخری وقت پر آ چکی ہے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ اب آپ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جائیں گے اور آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا ہے، تو آپ وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہوں گا، پروردگار، امت مسلمہ میں سے جو سب سے بہترین آدمی تھا اسے میں مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر کے آیا ہوں۔ یہ دیکھ لیجئے، جب تک یہ چیزیں ہم عملاً اختیار نہیں کریں گے، ایک ہے کہنے کی باتیں صرف تقریر کی حد تک، فیصلے کا وقت ہے تو اس وقت کوئی اور خیال غالب آ جائے، ایک ہے کہ یہ بات اول سے آخر تک ہمارے ذہنوں میں رہے۔ خدا کی قسم ہمارا تقوی اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا اپنا بھائی بھی کسی عہدے کے لیے امیدوار ہے لیکن وہ متقی نہیں ہے تو ہم اپنا وزن اس کے پلڑے میں نہ ڈالیں۔ اسے ایمان کہتے ہیں، اسے تقوی کہتے ہیں، اسے دینداری کہتے ہیں۔ تو یہ عملی شکر کی کئی شکلیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیے، اب تک یہی فقرہ سننے کو آ رہا ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں 10% لوگ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں باجماعت، مردوں میں۔ خواتین میں بھی یہی ریشو ہے، خواتین میں تو اس سے بھی کم ہے ریشو۔ ایک علاقہ ہے ظاہر پیر، وہاں ایک پرائیویٹ سکول ہے، اس میں کوئی 1200 یا 1500 کے قریب تعداد تھی۔ سخت سردیوں میں ایک انہوں نے پروگرام منعقد کیا تو میں وہاں گیا درس قرآن کے لیے۔ پروگرام کے بعد جو اس سکول کے پرنسپل تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ پروفیسر صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دینا ہے مسلسل، تو میرا ہدف یہ ہے کہ میں یہ جو ہمارا علاقہ ہے سارا، اس علاقے کی خواتین کو دین اسلام کی بنیادی باتیں بتانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور انہیں بڑی اہم بات کی، اور میں بات یہ بتا رہا ہوں آپ کو، کہ انہوں نے کہا کہ اکثر جو اولاد بے نمازی ہے وہ والد کی وجہ سے تو ہے ہی صحیح، عورتوں کی ماؤں کی وجہ سے زیادہ ہے وہ، جب مائیں نماز کے قریب نہیں جاتی، اور اولاد کا زیادہ تر وقت ماں کے ساتھ گزرتا ہے، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ باپ عموماً معیشت کے حوالے سے گھر سے باہر ہی ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں باپ کو بری ذمہ قرار دے رہا ہوں کہ عورتیں کہیں میرے اوپر فتویٰ لگا دیں کہ مردوں کے حوالے سے جو ہے نا آسانی سہولت والی بات کہہ دی۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں مرد بھی ذمہ دار ہیں، عورتیں بھی ذمہ دار ہیں، لیکن عورتوں کو اپنی اولادوں کو نمازی بنانے کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ ظہر میں وہ گھر ہیں، عصر میں گھر ہیں، مغرب میں گھر ہیں، عشاء میں گھر ہیں، فجر کے وقت گھر ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ عموماً بچے جو ہیں ماں کی بات کو نہیں ٹالا کرتے، باپ کی بات کو تو چلو پھر بھی جو ہے نا کسی حد تک وہ سختی کے حوالے سے منوا لے تو منوا لے۔ تو میں اپنی بہنوں سے کہوں گا جو تشریف فرما ہیں، یا جن بہنوں تک یہ آواز جا رہی ہے، یا خود آپ کے گھر کی خواتین یا ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ وہ اپنی ساری صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اولاد انہیں ملی ہے اسے اللہ کا صحیح بندہ بنانے میں صرف کر دیں، تو یہ انشاءاللہ شکر کی کیفیت ہوگی۔ یہ بھی تیسرا شکر ہوتا ہے قلبی شکر۔ قلبی شکر اسے کہتے ہیں، اور یہ ہے بڑا مشکل جو قلبی شکر ہے، کہ بظاہر آدمی کہہ دی حال میرا بہت اچھا ہے، اندر کہے کہ کوئی حال اچھا نہیں۔ بظاہر یہ کہہ دی میرے دوست کے بیٹے کا میرٹ بنا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اندر حسد کے تیر چل رہے ہوں۔ یعنی دو کیفیتیں ہو جاتی ہیں۔ بہت جگہ یونیورسٹی میں ایک ٹیسٹ ہو رہا تھا میڈیکل کے حوالے سے، داخلے کے حوالے سے۔ ایک پروفیسر صاحب ہیں، میں کالج کا نام نہیں بتاتا، تو 2 پروفیسر بیٹھتے، ایک کی بیٹی پیپر دے رہی تھی، ایک کا بیٹا پیپر دے رہا تھا۔ تو جس کا بیٹا پیپر دے رہا تھا اس نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ پروردگار کسی کا میرٹ بنے یا نہ بنے میرے بیٹے کا بننا چاہیے۔ اب یہ ان کی دعا تھی۔ جو دوسرے تھے انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، سب سے پہلے میں اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتا ہوں، اور پھر جتنے طول و عرض سے یہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جہاں جہاں سے آئے ہیں ان ساروں کو بھی کامیابی عطا فرما۔ یہ مجھے واقعہ اس نے سنایا جس نے دوسری دعا کی۔ تو کہنے کہ جب رزلٹ آیا تو جس نے کہا تھا کہ اللہ کسی کا بنے نہ بنے میرے بیٹے کا ضرور بنے، اس کا نہ بنا اور اس کی بیٹی کا بن گیا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو قلبی شکر کی کیفیت ہے اسے ذرا بڑھا دیجئے، اس میں دوسروں کے لیے بھی جگہ چھوڑیے، اسے تنگ نہ کیجیے۔
ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جو سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھتا ہے جنت میں اس کا ایک محل بن جاتا ہے. صحابہ نے کہا اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ہم زیادہ پڑھیں گے. تو کتنا خوبصورت جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا تم اگر زیادہ پڑھو گے تو اللہ کے پاس بھی تمہیں دینے کے لیے بہت ہے. تو اس لیے یہ اپنے دل کو جو ہے ذرا وسیع کریں. ہمارے جتنے تاجر ہیں یہ قلبی شکر کی بات آپ دیکھیے. اب تو ایسا واقعہ شاید کہیں ملے کسی مارکیٹ میں، ورنہ صحابہ اور تابعین میں تو یہ واقعات بھرے پڑے ہیں کہ گاہک دکان پر سے سامان خریدنے کے لیے گیا ہے، سامان موجود ہے، تو انہوں نے کہا آپ ہماری بات سن لیں. انہوں نے کہا جی بتائیے. تو انہوں نے کہا یہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں یہ میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دے بھی سکتا ہوں، لیکن جو میرے سامنے وہ دکاندار ہے اس بیچارے کے پاس آج گاہک کم آئے ہیں، اگر آپ یہ چیز اس سے خرید لیں تو اس کی آمدن میں اضافہ ہو جائے گا، اس کے گھر کا نظام بہتر چلے گا. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کیا ایسا واقعہ پورا پاکستان میں کہیں ہو جائے گا؟ ایسا واقعہ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک دل، امیر اسے نہیں کہتا ہے جس کے کرنسی نوٹ زیادہ ہوں، امیر اسے کہتے ہیں جس کے دل میں قناعت ہو، جو دل کا غنی ہو اسے امیر کہتے ہیں. تو آج ہم نے زیادہ سے زیادہ جو باتیں کی ہیں وہ شکر کے حوالے سے کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر کی ان کیفیتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل ساری گفتگو دعا کے حوالے سے ہوگی. اسے یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف اسی کا درس ہو رہا ہے. قرآن مجید کی جتنی صورتوں میں دعا کی باتیں ہیں میں انہیں یکجا کر دوں گا انشاءاللہ، اور جو احادیث میں آئی ہیں تو انہیں بھی کچھ احادیث بھی بیان کروں گا، تاکہ دعا کے اوپر ایک آدھے گھنٹے کی گفتگو جو ہے وہ ریکارڈڈ فارم میں بھی ہمارے پاس ہو اور ہم اسے صحیح سن بھی سکیں اور کثرت سے دعائیں بھی کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. پروردگار ہم اپنے ملک کی سلامتی مانگتے ہیں، سلامتی عطا فرما. اے اللہ دلوں میں محبتیں پیدا فرما. پروردگار ہر قسم کی نفرتوں سے ہمیں محفوظ فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کسی ایک مسلمان کا ناحق قتل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ساری دنیا کے تباہ ہو جانے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. سن لیجئے. اس لیے ہمیں کسی بھی اختلاف کو ایسا نہیں بڑھانا چاہیے کہ اس میں لوگ پھر اپنی جان کی بازی کھیلنے لگیں. پروردگار ہمیں محبت اور مودت کے جذبات عطا فرما. اے اللہ ہمیں راہ راست پر رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری جان مال اور عزت کی حفاظت فرما. ہمیں دوسرے لوگوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.